برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گوہربار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں آج اپنے اس بیان میں آپ حضرات کو یہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے اور کن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو قربانی کا جانور اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، نر و مادہ، خصی، غیر خصی، سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ وحشی جانور یعنی جنگلی جانور جیسے ہرن، نیل گائے، باراسنگا وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور دمبا بھیڑ ہی میں داخل ہے۔ مسئلہ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے بھینس 2 سال کی ہونی چاہیے کم سے کم، بھیڑ بکری کم سے کم 1 سال کی ہونی چاہیے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ بہت غور سے سنیں۔ اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ بچہ یعنی 6 مہینے کا بچہ ہے، چاہے وہ دمبے کا بچہ ہو یا بھیڑ کا بچہ ہو، اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم نہ ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیبی نہ ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو ہوگی ہی نہیں۔ ایک مسئلہ اور سنیں کہ منڈا جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے اور مینگ یعنی گودے تک اس کے سینگ ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی جائز نہیں، اس سے کم ٹوٹا ہے تو جائز ہے۔ مسئلہ اندھا، لنگڑا، کانا، بے حد دبلا، کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا، تھن کٹا، تھن سوکھا، ناک کٹا، پیدائشی بے کان کا، ان سب کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ تھن سوکھا یعنی 4 تھنوں میں سے اگر 1 تھن سوکھا ہوا ہے اور 3 تھن سوکھے ہوئے نہیں ہیں تو اس جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، جس کا 1 تھن سوکھا ہوا ہو اور 3 تھن ٹھیک ٹھاک ہو۔ ایک مسئلہ اور سنیں، بیماری اگر خفیف ہے یعنی ہلکی ہے اور لنگڑا پن ہلکا ہے کہ چل پھر لیتا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے، یا کان، ناک، دم 1/3 سے زیادہ نہیں کٹے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایک مسئلہ اور سنیں کہ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا، کودا اور اس سے عیبی ہو گیا تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ قربانی کی اور پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے اور کام میں لا سکتا ہے، اور مرا ہوا ہو تو پھینک دے۔ ایک مسئلہ اور سنیں، بڑا امپورٹنٹ اور اہم مسئلہ ہے۔ خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا تو اسے بھی ذبح کر ڈالے، اور اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کرے، اور اگر ایام قربانی میں ذبح نہ کیا تو زندہ صدقہ کر دے۔ اب ایک بڑی اہم اور فائدے کی بات میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ وہ فائدے کی بات یہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم عمیم کو دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار، کتنا لگاؤ ہے کہ خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امت مرحومہ کی طرف سے قربانی پیش فرمایا کرتے تھے، اور اس موقع پر بھی امت کا خیال فرمایا۔ لہذا جس مسلمان سے ہو سکے، اللہ نے جس کو استطاعت اتنا روپیہ پیسہ دیا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی ایک قربانی کرے تو اس سے بڑا خوش قسمت کوئی شخص نہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جو یہ قربانی کے مسائل بیان کیے، اس کو سنیں اور سن کر عمل کی کوشش کریں، اور آپ کے ذہن میں اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ
ہو تو وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔